یار ہیر، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ اپنے میل بیسٹ فرینڈ کی تعریف پر ہیر ملک کھنکدار ہنسی ہنستی ریسٹورانٹ میں موجود تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ سیاہ سلک کی ساڑی میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ چند دن آزادی کے جو ملے تھے وہ انہیں پوری طرح جینا چاہتی تھی، کیونکہ ملک ہاشم گاؤں کی گدی کا اگلا وارث اور اس کا منکوہ جو چند دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں ہیر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بے پردہ یا بنا ضرورت گھر سے باہر قدم بھی نکال سکے۔ وہ نفرت کرتی تھی ہاشم سے مگر مجبور تھی، سب کو اپنے حسن کے جلوے دکھا دیے۔ شوہر کی یاد نہیں آئی آپ کو میری ملکہ؟ اچانک سرد آواز میں آتی سرگوشی سن کر ہیر کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہاشم کی غضبناک آنکھوں میں دیکھتے ہی ہیر سانس لینا بھول گئی، اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ ہاشم کی سیاہ آنکھوں میں طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہیر کے ساتھ کھڑے اس لڑکے پر ڈالی جس کا ہاتھ کچھ دیر پہلے ہیر کے کاندھے پر تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو لندن جانا تھا۔ ہیر کی آواز خوف سے بمشکل نکلی مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا جانا یا نہ جانا تمہیں اس بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاشم کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ وہ لڑکا خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج ہاشم، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ ہیر نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے غصے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہاشم نے اپنے جبڑے سختی سے بینچے اور بنا کوئی تماشا بنائے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کی عزت کا تماشا بنانے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاشم کے جانے کے بعد ہیر کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ خوفزدہ ضرور تھی مگر اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اسی وقت گھر جانے کے بجائے اپنے ہی دوستوں کے ساتھ کلب چلی گئی۔ وہ ہاشم کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی جاگیر نہیں ہے۔ رات کے 4 بج چکے تھے، پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ ہیر دبے قدموں مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی۔ ہاشم اندھیرے میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے ایک شریف گھرانے کی لڑکی کے گھر آنے کا؟ ہاشم کی سرد اور کاٹ دار آواز لاؤنج کے سناٹے میں گونجی۔ اس نے لائٹ آن کی تو ہیر کو اس کی سرخ اور جاگتی آنکھیں نظر آئیں۔ میری زندگی ہے، میں جب چاہوں آؤں، جب چاہوں جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ ہیر نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا، میں تمہارا شوہر ہوں ہیر ملک، اور میری عزت تمہارے نام کے ساتھ جڑی ہے۔ ہاشم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ شوہر ہوگے تم گاؤں کی ان جاہل عورتوں کے لیے، میرے لیے تم صرف ایک عذاب ہو، دادا جان کی زبردستی کا نتیجہ ہو تم۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں، تمہاری غلام نہیں جو رات کے اندھیرے میں مجھ پر پہرے بٹھا۔ ہیر نے حقارت سے اسے دیکھا اور اسے کاندھے سے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ تمہاری یہ ماڈرن سوچ میرے گھر کی دہلیز کے باہر تک محدود ہے۔ آئندہ اگر تم نے رات کے اس پہر اس گھر کی دہلیز پار کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھو۔ ہاشم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اس کی آواز میں موجود دھمکی مزید واضح ہو گئی۔ میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ہیر نے نفرت سے اسے گھورا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بند کیں کہ اس کے جوڑوں کی ہڈیاں سفید پڑ گئیں۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا۔ ہاشم کے چہرے پر رات کی تھکن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنی ممانی یعنی ہیر کی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ جائے نماز طے کر رہی تھی۔ ممانی جان، اپنی بیٹی کو سمجھا لیں، اگر وہ اپنی حد میں نہیں رہ سکتی تو میں یہ رشتہ آج ہی ختم کر دوں گا۔ ہاشم کا لہجہ انتہائی 2 ٹوک اور سخت تھا۔ کیا ہوا ہے ہاشم بیٹے، تم اتنا غصے میں کیوں ہو؟ ہیر نے کیا کیا ہے اب؟ تم تو ملک سے باہر تھے۔ ہیر کی ماں گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کتنا اصولوں کا پکا اور سخت مزاج انسان ہے۔ میرا کام یہی لاہور میں ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے جانا نہیں پڑا، مگر کل رات جو میں نے دیکھا وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ رات کے 4 بجے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ کلب سے واپس آئی ہے۔ میرے خاندان کی عزت کوئی کھلونا نہیں جسے وہ راتوں کو جا کر نیلام کرے۔ اسے بتا دیں کہ اب وہ میری قید میں ہے۔ ہاشم نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہیر کے کمرے میں گئیں جو ابھی تک سو رہی تھی۔ انہوں نے اسے جگا کر ہاشم کی ساری باتیں بتائیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہیر خدا کے لیے سدھر جاؤ، وہ سردار ہے پورے گاؤں کا، اگر اس نے طلاق دے دی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہمارا سارا خاندان ہم پر تھوکے گا۔ اس کی ماں روحانسی آواز میں اسے منت کر رہی تھی، ماما آپ کیوں اس جاہل گنوار کی باتوں میں آتی ہیں؟ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں اس کی غلام بن کر رہوں۔ وہ دے دے طلاق، مجھے جان چھوٹے میری اس جنگلی انسان سے۔ وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا پہننا ہے اور کہاں جانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہیر نے غصے سے تکیہ زمین پر پھینکا اور چلا کر جواب دیا،
اس کی ماں سر پکڑ کر رہ گئی۔ ادھر ہاشم نے پورچ میں کھڑی ہیر کی گاڑی کی چابی گارڈ سے لے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ اس نے گارڈ کو سختی سے ہدایت کی کہ اس گیٹ سے ہیر باہر نہیں جانی چاہیے، اگر اس نے قدم بھی باہر نکالا تو نوکری کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، سمجھ آئی تمہیں؟ ہاشم کی گرجدار آواز پر گارڈ نے خوف سے سر ہلایا۔ سارا دن ہیر کمرے میں سوتی رہی اور رات کے 8 بجے وہ تیار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکلی۔ وہ پورچ میں آئی تو اس کی کار غائب تھی۔ اس نے گارڈ پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ میری گاڑی کہاں ہے؟ اور گیٹ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، جلدی کرو، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیر کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ بی بی جی، ہاشم صاحب نے سختی سے منع کیا ہے اور گاڑی کی چابی بھی ان کے پاس ہے، میں گیٹ نہیں کھول سکتا، مجھ پر رحم کھائیں۔ گارڈ نے نظریں جھکائے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ ہیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ دیہاتی مجھے کیسے روکتا ہے، میں اسے بتاؤں گی کہ ہیر ملک کیا چیز ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کو اس بات سے شدید نفرت ہے، وہ صرف اسے اشتعال دلانا چاہتی تھی۔ ہاشم بالکنی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا صحن میں آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہیر کے ہاتھ سے سگریٹ چھینی اور اسے زمین پر پھینک کر اپنے جوتے تلے مسل دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ہیر؟ کیا تم میں ذرا سی بھی شرم و حیا باقی نہیں رہی جو تم اس طرح کھلے عام سگریٹ پی رہی ہو؟ ہاشم نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ ہیر کے منہ سے تکلیف کی سسکی نکل گئی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ تم میری زندگی کو ایک عذاب بنا رہے ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ہاشم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ لڑکا جس کے ساتھ تم راتوں کو گھومتی ہو وہ ایک نمبر کا گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، تم اپنی نادانی میں اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم میری عزت ہو۔ ہاشم نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا مگر ساتھ ہی اس کی حفاظت کی فکر بھی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تم جیسے گھٹیا اور تنگ نظر انسان کو تو لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میری زندگی میں زہر گھولنے کے علاوہ تم نے کیا ہی کیا ہے؟ ہیر نے غصے سے اندھی ہو کر اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور پوری طاقت سے ہاشم کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ صحن میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور ہیر کے چہرے پر 2 زوردار تھپڑ پڑے۔ ہیر کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں جو تمہاری یہ ساری بدتمیزیاں برداشت کروں گا، اور نہ ہی تمہارا باپ ہوں جو تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دوں گا۔ اب تم میری قید میں ہو اور تمہیں میرے اصولوں کے مطابق جینا ہوگا۔ ہاشم کی آواز کسی گرجتے ہوئے بادل کی طرح تھی۔ اس نے ہیر کو زمین پر روتا ہوا چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیر روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے بابا آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ہیر بیٹا دروازہ کھولو، میری بات سنو، تم نے ہاشم کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ انہوں نے کئی بار آواز دی مگر ہیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ چلے جائیں یہاں سے بابا، آپ سب نے میرے دشمن ہیں، آپ لوگوں نے مجھے اس کسائی کے حوالے کر دیا، میں کسی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہیر نے اندر سے روتے ہوئے چلا کر جواب دیا اور تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ ہیر بھوک اور رونے کی وجہ سے نڈھال ہو کر بستر پر لیٹی تھی۔ اچانک سے بیلکنی کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ ہیر خوف سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہاشم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ بیلکنی کے راستے سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ یہاں رکھ دو اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ہیر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے نفرت سے دیکھا۔ ہاشم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ٹرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چپ چاپ کھانا کھا لو، مجھے تمہیں بھوکا مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے اصول سخت ہیں مگر میں ظالم نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ مجھے نہیں کھانا، تم سے اور تمہارے لائے ہوئے کھانے سے مجھے گھن آتی ہے۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں یہ کھانا اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ ہیر نے غصے سے ٹرے کو ہاتھ مار کر گرانا چاہا مگر ہاشم نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ اس نے سختی سے ہیر کا ہاتھ مروڑا اور اسے سائڈ بیڈ پر بٹھا دیا۔ تمہارے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، سیدھی طرح کھاتی ہو یا میں زبردستی کھلاؤں؟
رزق کی بے حرمتی میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا جیسے اسے مارنے لگا ہو۔ ہیر نے ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ ہاشم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ہیر کا یہ معصوم اور خوفزدہ روپ دیکھ کر ہاشم کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی اس قدر نافرمانی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہیر کی اس معصومیت پر پیار بھی آیا اور اس کی ضد پر غصہ بھی۔ کھانا کھاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور پلیٹ اٹھا کر اس کے آگے کر دی۔ ہیر نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ ہاشم تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک اس نے پوری پلیٹ ختم نہیں کر لی۔ پھر وہ خاموشی سے ٹرے اٹھا کر اسی راستے سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ہیر بستر پر گر کر دوبارہ سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے باہر جانا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے اس کمرے میں، اور ویسے بھی میں کب تک یوں قید رہوں گی۔ ہیر نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہاشم کو گھورتے ہوئے انتہائی تلخ اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کی ہزیمت کی چبھن ابھی تک باقی تھی۔ تمہارا باہر جانا اب میری اجازت سے مشروط ہے اور میں تمہیں آوارہ گردی کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاشم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جو تم مجھ پر یوں پہرے بٹھا کر رکھو گے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ یہ غصے سے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ سختی سے میز پر جمائے۔ دوستوں سے ملنا ہے تو شوق سے گھر بلا کر ملو، مگر اس گھر کی چار دیواری کے اندر باہر جانے کا راستہ تمہارے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ ہاشم نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی جس میں رتی برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے ہاشم، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ ہیر نے پیر پٹکتے ہوئے انتہائی ضد بھرے انداز میں کہا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس شخص کے آگے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عبایا۔ اگر عبایا پہن کر جا سکتی ہو تو بے شک چلی جاؤ ورنہ اس کمرے میں واپس جا کر سو جاؤ۔ ہاشم کا لہجہ ایسا تھا جس میں کسی بھی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنی حتمی فیصلہ سنا دیا۔ عبایا؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کوئی گنوار دیہاتی عورت نہیں ہوں جو یہ خیمہ پہن کر لوگوں کے سامنے گھوموں۔ میرا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ ہیر نے شدید خفگی اور حقارت سے اسے دیکھا اور گویا ہوئے اس نے کوئی بہت بڑی گالی دے دی ہو۔ اگر خیمہ پہننے میں اتنی ہی شرم آتی ہے تو پھر باہر جانے کا خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ میرا فیصلہ آخری ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کوئی مزید بات کیے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہیر نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ میرے پاس عبایا نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اس نے بالآخر ہار مانتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی مال چلتے ہیں۔ ہاشم پلٹا اور ایک فاتحانہ مگر سنجیدہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر کے لیے یہ شرط ماننا کتنا مشکل تھا۔ مال میں کافی چہل پہل تھی۔ ہاشم ہیر کے ساتھ ایک مشہور عبایا شاپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیر کا چہرہ غصے اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات سے سوجا ہوا تھا۔ یہاں سے پسند کر لو جو بھی تمہیں ٹھیک لگے۔ ہاشم نے شیشے کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے دکان میں موجود مختلف اور قیمتی عبایوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں، پھر پسند کروں گی۔ ہیر نے دکان کے اندر جانے کے بجائے اچانک قدم روکے اور ایک بہانہ بنایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری جسے ہاشم نوٹ نہیں کر سکا۔ جلدی آنا، میں یہیں دکان کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم انتظار ہی کرتے رہو گے ملک ہاشم، ہیر اتنی آسانی سے تمہارے اس جال میں نہیں آنے والی۔ ہیر نے دل ہی دل میں سوچا اور تیزی سے واش روم کی راہداری کی طرف مڑ گئی۔ وہاں جا کر وہ پہلے دروازے سے نکل کر سیدھا مال کی بیسمنٹ پارکنگ کی طرف بھاگی جہاں اس کی دوست گاڑی لیے پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہاشم مسلسل دکان کے دروازے سے واش روم کے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور تشویش کی سلوٹیں گہری ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتی اس نے؟ ہاشم کا شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے لیڈیز واش روم کے باہر گیا اور وہاں موجود
ایک صفائی کرنے والی عورت کو اندر بھیج کر چیک کروایا۔ صاحب اندر تو کوئی بھی بیوی نہیں ہے، واش روم تو بالکل خالی ہے۔ عورت نے باہر آ کر اسے بتایا تو ہاشم کے چہرے پر ایک خوفناک طوفان امڑ آیا۔ اس کے جبڑے سختی سے تن گئے۔ تم نے میرے صبر کا امتحان لیا ہے ہیر، اور اب تم اس کا وہ نتیجہ بھگتو گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہاشم نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور سیدھا مال کی سیکیورٹی روم کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ اس نے سیکیورٹی انچارج کو اپنا تعارف کروایا اور اپنے اثر و رسوخ سے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کروائی۔ اسکرین پر واضح طور پر ہیر کو پچھلے دروازے سے نکل کر ایک سرخ رنگ کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاشم نے فوراً اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور اپنے ایک جاننے والے کو کال کر کے اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کا حکم دیا۔ کلب میں تیز میوزک بج رہا تھا اور رنگ برنگی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہیر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود تھی اور ہاشم کو چکمہ دینے کی فتح کے نشے میں جوڑ تھی۔ تم نے تو کمال کر دیا ہیر، اس مغرور دیہاتی کو مال میں ہی بیوقوف بنا کر چھوڑ آئی۔ اس کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے اسے داد دی تو ہیر نے فخر سے گردن اکڑائی۔ وہ مجھے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے بتاؤں گی کہ میری آزادی کی قیمت کیا ہے۔ میں کسی کے ماتحت نہیں رہ سکتی۔ ہیر نے اپنے بال پیچھے کیے اور ایک اور لڑکے کے ساتھ بے فکری سے ڈانس کرنے لگی۔ وہ لڑکا ڈانس کرتے کرتے اپنی حد سے گزرنے لگا۔ اس نے اچانک ہیر کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے زبردستی خود سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ہیر کو اس کا یہ انداز انتہائی ناگوار اور عجیب لگا، مگر اس ماحول میں عادی ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ اچانک کسی نے عقب سے اس لڑکے کا کالر سختی سے پکڑا اور اسے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز کے باوجود ہیر کے کانوں میں اس لڑکے کی دردناک چیخ گونجی۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ شعلے نکل رہے تھے اور اس کی سانسیں کسی تیز دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ تیری یہ جرت کہ تو میری عزت پر ہاتھ ڈالے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاشم دھاڑا اور اس لڑکے پر کسی بھوکے درندے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی زوردار گھونسے اس کے چہرے پر رسید کیے، یہاں تک کہ اس لڑکے کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ ہاشم خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، مار ڈالو گے کیا؟ چھوڑوں اسے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہیر خوف سے چیختی ہوئی آگے بڑھی اور ہاشم کا بازو پکڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر ہاشم نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارا حساب میں گھر جا کر تفصیل سے کروں گا، ابھی تم چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑی رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم کی وحشتناک اور گونجتی ہوئی آواز سن کر ہیر کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کلب کے سیکیورٹی گارڈ آگے بڑھے، مگر ہاشم کے روپ اور اس کی خونی آنکھوں کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قریب جا کر اسے روکے۔ وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ ہاشم نے مڑ کر ہیر کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھ گئی۔ وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کلب سے باہر لے آیا۔ ہیر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر اس کی زبان سے خوف کے مارے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ گھر کا ماحول کسی سنسان قبرستان جیسا تھا۔ ہاشم نے ہیر کو مین گیٹ سے اندر لا کر سیدھا اسٹور روم کی طرف دھکیلا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر باہر سے مضبوطی سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ کھولو ہاشم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ ہیر نے اندر سے روتے ہوئے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ اسٹور روم میں گھپ اندھیرا اور شدید حبس تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ہاشم، تم نے میری بیٹی کو اس طرح اسٹور روم میں کیوں بند کیا ہے؟ ہیر کے بابا یعنی ہاشم کے ماموں شور سن کر گھبراہٹ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور بیٹی کے لیے تشویش تھی۔ ماموں جان، آپ کی بیٹی نے ہماری خاندانی عزت کا سرے بازار جو جنازہ نکالا ہے نا، اس کی تفصیل آپ کو اپنے منہ سے نہیں بتا سکتا۔ اس نے آپ کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے، مگر میں اپنی عزت کا جنازہ یوں نہیں نکلنے دوں گا۔ ہاشم کا لہجہ انتہائی تلخ اور غضبناک تھا۔ اس نے ماموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دو ٹوک اور بے باک بات کی۔ تم ہوتے کون ہو اسے اس طرح جانوروں کی طرح سزا دینے والے؟ وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے خود سمجھاؤں گا۔ تم فوراً دروازہ کھولو۔ ماموں نے غصے سے آگے بڑھ کر کنڈی کھولنی چاہی، مگر ان کے سامنے کہانی دیوار بن کر ہاشم کھڑا ہو گیا۔ یہ اب میری منقوہہ ہے ماموں جان، اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کل صبح ہی میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر جا رہا ہوں۔
وہاں رہ کر اسے اچھی طرح پتہ چلے گا کہ عزت اور اقدار کیا ہوتی ہیں، اور اس فیصلے سے مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ ہاشم کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، اس کی بھاری آواز کی گونج پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اس جاہل کے ساتھ بابا، مجھے بچائیں اس سے، میں وہاں مر جاؤں گی۔ ہیر کی روتی اور بلکتی ہوئی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ ماموں بے بسی سے ہاشم کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہاشم جب کسی بات پر اڑ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، اور ہیر کی غلطیاں بھی اب اس حد تک بڑھ چکی تھیں۔ اگلی صبح ہاشم کا سامان مکمل پیک تھا۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور ہیر زمین پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ چلو اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی گاؤں جا رہے ہیں۔ ہاشم نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر انتہائی سرد اور حکم نامے والے لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ اس جہنم میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا کسی بھی گاؤں میں، اور تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ہیر نے زمین سے اٹھتے ہوئے پوری قوت اور نفرت سے انکار کیا۔ اس کی آواز میں ضد کے ساتھ ساتھ التجا بھی تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہیر، اگر تم نے مزید مزاحمت کی تو میں تمہیں گھسیٹ کر سب کے سامنے گاڑی میں ڈالوں گا۔ ہاشم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ مجھے مت لے کر جاؤ ہاشم، پلیز، میں منت کرتی ہوں، جیسا تم چاہو کہ میں ویسے ہی رہا کروں گی۔ میں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں موجود صفاقی دیکھ کر اچانک ہار مان لی اور روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ اسے گاؤں جانے کے خیال سے ہی شدید خوف آ رہا تھا، جہاں اس کی نام نہاد آزادی مکمل طور پر چھن جاتی۔ ہاشم نے اسے گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کوئی نئی چال بھی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کا خوف سچا اور واضح تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے ہیر، اگر تم نے دوبارہ میرا بھروسہ توڑا اور اپنی حد سے باہر قدم نکالا تو تمہیں میرے عطاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہاشم نے اس کا بازو چٹک کر چھوڑ دیا اور اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 3-4 دن تیزی سے گزر چکے تھے۔ ہیر نے اس واقعے کے بعد خود کو اپنے کمرے تک مکمل طور پر محدود کر لیا تھا۔ ہاشم کی سخت پابندیوں اور اس گھر کے محصور ماحول میں اسے شدید گھٹن اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس خاموشی کے دوران ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ ہیر کو ہاشم کی شخصیت کے کچھ نئے اور مختلف پہلو نظر آنے لگے۔ وہ جتنا سخت گیر اور غصیلا تھا اتنا ہی اصولوں کا پکا اور ذمہ دار بھی تھا۔ وہ گھر میں سب کا خیال رکھتا اور اس کی کوئی بات بلا وجہ نہیں ہوتی تھی۔ ہیر کو اب وہ پہلے کی طرح وحشی نہیں لگتا تھا، مگر اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ تمہاری یہ فائل مجھ سے صفائی کرتے ہوئے غلطی سے پھٹ گئی۔ ہیر نے ہاشم کے کمرے میں داخل ہو کر ایک اہم دفتری فائل اس کے سامنے میز پر پھینکی، جس کے کئی ورق بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور مسرور سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا ہیر؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا یہ میرے لیے کتنی اہم تھی۔ ہاشم نے غصے سے پھٹے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور پھر ہیر کو گھورا۔ اس کی قوت برداشت تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ میں نے کہا نا غلطی سے ہوا ہے، اب انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تم خواہ ہی ہائپر ہو رہے ہو۔ ہیر نے کاندھے اچکاتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا اور اس کی غضبناک حالت دیکھ کر اندر ہی اندر بھرپور محسوس ہونے لگی۔ تمہیں دوسروں کو غصہ دلا کر بہت مزہ آتا ہے نا؟ یاد رکھنا یہ کھیل ایک دن تم پر بھی بھاری پڑے گا اور اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے فائل کو سائڈ پر کیا اور انتہائی ضبط کے ساتھ کام لیتے ہوئے اسے کھلی وارننگ دی۔ وہ ہیر کے اس بچگانہ حرکتوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اگر اس کا غصہ اپنی جگہ مضبوط تھا۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا ملک ہاشم کہ کون کس پر بھاری پڑتا ہے اور کسے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیر نے پلٹ کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے طنزیہ اور چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو ہاشم کے خون کو مزید جلا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی خاموش جنگ تھی جس میں دونوں ایک دوسرے کو جھکانے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر اس کشمکش کے دوران ان کے درمیان ایک انجانا سا رشتہ بھی پروان چڑھ رہا تھا جسے وہ دونوں ہی تسلیم کرنے سے قاصر تھے۔ صبح کا وقت تھا اور کھانے کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیر اپنے ناشتے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر اس کی بھوک جیسے اڑ چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی پابندیوں نے اسے اندر ہی اندر جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاشم اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کر میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا اور اس کی تمام تر توجہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز تھی۔
اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد مہری اور سنجیدگی طاری تھی۔ اس خاموشی اور حبسدہ ماحول کو ہاشم کی بھاری اور فیصلہ کن آواز نے توڑا۔ میرا کل کا ٹکٹ ہے، مجھے کچھ ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ ہاشم نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو تم؟ ہیر نے اپنی خوشی کو بمشکل چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پر کٹنے کے بعد دوبارہ اڑان بھرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ شاید ایک ہفتہ لگ جائے، لیکن میری غیر موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنی حدود سے تجاوز کرو۔ ہاشم نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ ہیر کے چہرے پر ڈالی اور اسے کھلی وارننگ دی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی خوشی کو بخوبی پڑھ چکا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ ہیر نے انتہائی معصومیت سے کاندھے اچکائے، مگر دل ہی دل میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پلان کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہاشم کے جانے کے اگلے ہی دن ہیر نے اپنے تمام دوستوں کو ایک پوسٹ ریسٹورانٹ میں پارٹی کے لیے بلا لیا۔ وہ سیاہ رنگ کا جدید اور انتہائی مختصر لباس میں ملبوس تھی اور اس کا قہقہا پورے ریسٹورانٹ میں گونج رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر آزاد ہو گئی۔ وہ بھول چکی تھی وہ کس شخص کی منقوہہ ہے اور اس کی حدیں کیا ہیں۔ دوسری طرف تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ ہاشم کا کام لاہور میں ہی ختم ہو گیا اور اسے باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ وہ اسی ریسٹورانٹ میں ایک اہم بزنس میٹنگ کے لیے موجود تھا۔ وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا جب اس کی نظر اچانک سامنے والے ٹیبل پر پڑی اور اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ ہیر اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی اور اس دوست کا ہاتھ ہیر کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ ہاشم کا خون ایک دم سے کھولنے لگا۔ ہیر ملک، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے پیٹ پیچھے میری عزت کو یوں سرے بازار نیلام کرو۔ ہاشم کے جبڑے سختی سے تن گئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس میٹنگ کو وہیں چھوڑا اور تیز قدموں سے اس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک طوفان چھپا تھا۔ تمہیں تو ملک سے باہر ہونا چاہیے تھا ہاشم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیر نے ہاشم کو اپنے سر پر غضبناک حالت میں کھڑے پایا تو اس کی جان حلق میں آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم فق پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے سن ہونے لگے۔ میرا یہاں ہونا تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ ہیر، اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اس ریسٹورانٹ کو تم سب کا قبرستان بنا دوں۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر ہیر کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ ہیر کے منہ سے دردناک چیخ نکلنے لگ گئی۔ اس کے دوست خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ ہاشم کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ہیر کو بچائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو ہاشم، تم مجھے اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے۔ ہیر نے روتے ہوئے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ہاشم کی گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ عزت تو تم نے میری خاک میں ملا دی ہے، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ ہاشم نے اسے بے دردی سے گھسیٹا اور ریسٹورانٹ سے باہر لا کر اپنی گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی مگر ہاشم کے چہرے پر رحم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ ہیر اندر تک لرز گئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی خوفناک آواز کے ساتھ ہاشم نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی۔ گھر پہنچتے ہی ہاشم نے اسے اس کے کمرے میں پھینکا اور خود الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے غصے سے الماری کا دروازہ کھولا اور اس کا سوٹ کیس نکال کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ انتہائی بے دردی سے اس میں کپڑے ٹھونسنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرا سامان کیوں باندھ رہے ہو؟ ہیر نے زمین سے اٹھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج ہاشم اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں تمہاری اصل جگہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم اسی وقت میرے ساتھ گاؤں جا رہی ہو اور اب تم ساری زندگی وہیں اس حویلی میں سڑو گی۔ ہاشم نے سوٹ کیس کی زپ سختی سے بند کی اور اسے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کی آواز کسی گرجتے ہوئے بادل سے کم نہیں تھی۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو ہاشم، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ہیر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر التجا کی، مگر ہاشم نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر راستے سے ہٹایا۔ وہ کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ چپ چاپ، ورنہ میں تمہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ ہاشم نے اس کا بازو دوبارہ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے آیا۔ اس کے ماموں اور ممانی خوف سے خاموش کھڑے تھے۔ کسی میں ہاشم کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہیر نے آج ہر حد پار کر دی ہے۔ ہاشم نے ہیر کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور دروازہ سختی سے بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شہر کی حدود سے نکل کر ہائی وے پر آ گئی۔ ہاشم کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا، وہ اکیلا ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی سیکیورٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے تھے اور تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف بارش کے قطروں کی آواز اور گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ توڑ رہی تھی۔ ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی 2 سیاہ گاڑیوں نے ہاشم کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہاشم نے تیزی سے بریک لگائی اور گاڑی کو سڑک کے کنارے کچے راستے پر اتار دیا۔ گولیاں گاڑی کے شیشوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہاشم؟ ہمیں کون مارنا چاہتا ہے؟ ہیر نے خوف سے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سیٹ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی۔ اس کی پوری باڈی خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ میرے دشمن ہیں جو میری جان کے پیاسے ہیں، تم نیچے ہی رہنا، سر مت اٹھانا۔ ہاشم نے ڈیش بورڈ سے اپنا پستول نکالا اور جوابی فائرنگ کے لیے کھڑکی سے باہر نشانہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ مقابلے کی چمک تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹریگر دبایا تو پستول سے کوئی گولی نہیں نکلی۔ ہاشم نے حیرت اور صدمے سے اپنے پستول کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر خالی تھا۔ اس میں گولیاں کہاں گئی؟ میں نے تو اسے کل ہی لوڈ کیا تھا۔ ہاشم نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان موت کے منہ اس کا واحد ہتھیار کیسے دھوکہ دے گیا۔ ہیر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اسے یاد آیا کہ کل جب ہاشم کو غصہ دلانے کے لیے اس نے کمرے کی صفائی کا بہانہ بنایا تھا تو اسی وقت اس نے دراز سے پستول نکال کر اس کی ساری گولیاں نکال کر پھینک دی تھی تاکہ ہاشم کو پریشان کر سکے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی احمقانہ حرکت آج ان دونوں کی جان لے گی۔ وہ موت کے خوف سے زیادہ اپنے کیے پر لرز گئی۔ ہاشم، وہ گولیاں میں نے نکال دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ہیر نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو ہاشم نے ایک ناقابل یقین اور صدمے سے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے میری جان کا سودا کر دیا ہیر۔ اپنی بچگانہ ضد کی خاطر تم نے ہم دونوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ہاشم کے چہرے پر مایوسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پاس اب دفاع کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ دشمنوں کا حملہ تیز ہو چکا تھا اور ایک وار سیدھا ہاشم کے کاندھے پر لگا تھا۔ ہاشم کے منہ سے ایک دردناک کرراہ نکلی اور اس کا ہاتھ سٹیئرنگ سے چھوٹ گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے گہرے کھڈے میں جا گری اور ایک درخت سے زوردار طریقے سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گاڑی کے ٹکراتے اس کے انجن سے دھواں اٹھنے لگا اور فوراً ہی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دشمنوں نے اوپر سڑک سے گاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا اور یہ سوچ کر وہاں سے فرار ہو گئے کہ اب ان دونوں کا بچنا ناممکن ہے۔ بارش مزید تیز ہو گئی اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہیر کو ہلکی سی چوٹ آئی تھی مگر ہاشم خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ ہیر نے ہمت جٹائی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے جلدی سے ہاشم کی طرف کا دروازہ کھینچ کر کھولا اور اسے پوری طاقت سے باہر کھینچنے لگی۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی مگر ہیر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہاشم کے بھاری وجود کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھنے درخت کے پیچھے لے گئی۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد گاڑی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ ہیر نے ہاشم کے بے ہوش وجود کے اوپر جھک کر اسے اپنے بازو میں چھپا لیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بارش کا پانی ہاشم کے زخم سے خون بہا رہا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں ملتے جا رہے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹی سی ندی کے پاس لے گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور سردی بڑھ گئی تھی۔ ہیر نے ندی کے پانی سے ہاشم کا زخم صاف کیا اور اپنے قیمتی لباس کا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے کاندھے پر سختی سے باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو ہاشم، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ میں کتنی خود غرض اور پاگل ہوں جو میں نے تمہاری جان خطرے میں ڈالی۔ پلیز آنکھیں کھولو ہاشم، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ہیر اس کا سر اپنی گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہاشم کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم سخت مزاج ضرور ہے مگر اس نے کبھی ہیر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ ساری رات اسی طرح اس کے پاس بیٹھی اسے سہلاتی رہی۔
وہ ساری رات سردی میں کانپتے ہوئے ہاشم کے سینے پر سر رکھے روتی رہی اور اس کی جاگتی آنکھوں نے صبح کا اجالا دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ ہاشم نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو ہیر کی گود میں پایا۔ ہیر کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اس کے ماتھے کو سہلا رہی تھی۔ اس کا غرور اور تکبر آج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم زندہ ہو ہاشم، شکر ہے میرے اللہ کا، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ ہیر نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاشم کا ہاتھ چوم لیا۔ ہاشم نے اس کی پریشان چہرے اور اپنے کاندھے پر بندھے دوپٹے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا ہیر کے پاس رات کے اندھیرے میں بھاگنے کا پورا موقع تھا، مگر اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا۔ ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ہاشم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے ضدی لڑکی کے اندر چھپا ہوا ایک خالص انسان نظر آ گیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر بھاگی کیوں نہیں ہیر؟ یہ تو تمہارے لیے سب سے اچھا موقع تھا مجھ سے جان چھڑوانے کا۔ ہاشم نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ہیر نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اس کے سوال میں ایک عجیب سی چبھن اور تجسس تھا۔ میں تمہیں اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں جانتی ہوں میں بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں اتنی بے حس نہیں کہ تمہاری جان جانے دیتی۔ ہیر نے نظریں جھکا کر شرمندگی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا مغرور بالکل بھی نہیں تھا، وہ واقعی میں بدل چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیا اور ندی کے کنارے چلتے ہوئے قریبی چھوٹے سے گاؤں تک پہنچے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مزید چلنے کے قابل نہیں تھے۔ وہاں ایک انتہائی خستہ حال جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پناہ مانگی تو اس نے انہیں اندر بلا لیا اور ایک پرانی سی چارپائی پر بٹھا دیا۔ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے بیٹا، میں تو خود بہت غریب ہوں، 2 دن سے فاقے میں ہوں، بوڑھی عورت نے شرمندگی سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ہیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنے گلے سے وہ قیمتی ہیرے کا لاکٹ اتارا جو اس کے بابا نے اسے دیا تھا، جسے وہ کسی صورت اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اس نے وہ لاکٹ اس بوڑھی عورت کے پاس ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کی جان بچانے کے لیے اسے دوائیوں کی سخت ضرورت ہے۔ اماں آپ یہ لاکٹ بازار جا کر بیچ دیں، اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور ہاشم کے لیے دوائیاں اور پٹیاں لے آئیں، آپ کا بہت احسان ہوگا۔ ہیر نے انتہائی انکساری اور عاجزی سے کہا۔ اس کے لہجے میں غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہاشم جو چارپائی پر لیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ حیرت اور ستائش سے ہیر کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنے غرور اور دولت کے نشے میں اندھے تھی، آج ایک غریب عورت کے ہاتھ پر اپنا سب سے قیمتی اثاثہ رکھ رہی تھی، صرف اس کے لیے۔ ہاشم کو اپنے دل میں ہیر کے لیے ایک عجیب سی نرمی اور محبت کا احساس بیدار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہیر کا دل اب پتھر نہیں رہا، بلکہ اس میں بھی ہاشم کے لیے احساس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ اس بوڑھی عورت نے گاؤں کے ایک ٹریکٹر والے کی منت سماجت کی اور انہیں حویلی تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ حویلی کا بھاری اور آہنی دروازہ کھلا تو اندر کا منظر کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ ہیر پہلی بار ملک ہاشم کی اصل طاقت اور جاہ و جلال کو دیکھ رہی تھی۔ صحن میں کھڑے درجنوں ملازمین اور گارڈز ہاشم کو زخمی حالت میں دیکھ کر تیزی سے دوڑے۔ ہیر کی پھپھو اور ہاشم کی ماں اندر سے روتی ہوئی بھاگی چلی آئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ انہوں نے فوراً ہاشم کا ماتھا چوما اور پھر ہیر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو؟ پھپھو نے روتے ہوئے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شکوہ کیا، میری بچی پہلی بار اپنے گھر آئی اور میں اس کا استقبال بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکی۔ میں تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹتی، پھپھو جان ہم پر راستے میں حملہ ہوا۔ ہیر نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور ہاشم کی طرف دیکھا جب گارڈ کے سہارے کھڑا تھا۔ ہاشم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا ہے، تم فکر مت کرو میری جان، تم دونوں سلامت آ گئے ہو، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھپھو نے جلدی سے ملازمین کو ہاشم کے لیے ڈاکٹر بلانے اور ہیر کے لیے کمرہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اگلے چند دن ہیر کے لیے بالکل نئے اور حیران کن تھے۔ اس نے ہاشم کو ایک ظالم اور جابر انسان سمجھا تھا، مگر یہاں حویلی میں اس کا رتبہ ایک مہربان اور انصاف پسند سردار کا تھا۔ ہاشم کے کاندھے کا زخم اب تیزی سے بھر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ گاؤں کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ ایک صبح ہیر اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی تھی جو سیدھا حویلی کے بڑے صحن کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ ہاشم سرداروں والی روایتی کرسی پر انتہائی روب اور دبدبے سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے غریب کسان ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک اور سردار کا مغرور بیٹا شیراز اکڑ کر کھڑا تھا۔
سردار ہاشم اس غریب نے میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے آدمی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ شیراز نے انتہائی تکبر سے جھوٹ بولا اور کسان کو حقارت سے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹے سردار جی۔ کسان نے روتے ہوئے ہاشم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شیراز سائی نے میری پکی ہوئی فصل پر راتوں رات ٹریکٹر چلوا دیا کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے منشی کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اس نے اپنے گارڈ کی طرف دیکھا جنہوں نے رات ہی اس واقعے کی پوری تفتیش کر لی تھی۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شیراز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ شیراز، تمہاری یہ جرت کہ تم غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہاشم کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی، جس سے شیراز کا تکبر ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ تم نے اس کی فصل تباہ کی، اب تم اس کا دگنا تاوان بھرو گے۔ اگر تم نے اس غریب نے اس کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تمہارا باپ بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ یہ ناانصافی ہے ہاشم، تم ایک غریب کی خاطر ایک سردار کے بیٹے کی بے عزتی کر رہے ہو۔ شیراز نے غصے سے چلانے کی کوشش کی مگر ہاشم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ یہاں انصاف رتبہ دیکھ کر نہیں ہوتا شیراز۔ ہاشم نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ میرا انصاف غریب اور امیر کے لیے برابر ہے۔ جاؤ اور شام تک اس کسان کے نقصان کی رقم حویلی پہنچا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیر بیلکنی سے یہ سارا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ ایک جاہل اور وحشی سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک سچا اور کھرا انسان تھا جو غریبوں کا رکھوالا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار ہاشم کے لیے ایک گہری عزت اور ستائش نے جنم لیا۔ اسے شام ہاشم ہیر کو اپنے ساتھ حویلی کے عقب میں موجود اپنے وسیع عریض کھیتوں کی طرف لے گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہوا میں مٹی کی سونتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہیر خاموشی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ تمہیں یہ سب دیکھ کر عجیب لگتا ہوگا نا ہیر؟ ہاشم نے سرسبز کھیتوں پر نظر اڑاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں پوچھا، تم شہر کی ماڈرن لڑکی ہو اور یہ مٹی دھول تمہارے مزاج کے تو بالکل خلاف ہے۔ پہلے لگتا تھا مگر اب نہیں، ہیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی تلخی اور کاٹ نہیں تھی۔ مجھے اب یہ سب بہت پرسکون لگنے لگا ہے۔ میرے پاپا بہت جلدی فوت ہو گئے تھے ہیر۔ ہاشم نے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا مگر مجھے یہ پوری گدی اور ان ہزاروں لوگوں کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ میری تعلیم شہر سے ہوئی اور مجھے ملٹی نیشنل کمپنیز سے شیئرز پر کام کرنے کی بہت بڑی آفرز آ چکی تھی۔ تو تم نے وہ آفرز قبول نہیں کی تو تم وہاں بہت ترقی کر سکتے تھے۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی کیونکہ میری پہچان یہ مٹی ہے ہیر۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی فخر اور محبت سے جواب دیا، ان غریب لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ میں شہر کی ان بڑی عمارتوں میں جا کر وہ سکون نہیں پا سکتا تھا جو مجھے یہاں کسی مظلوم کو انصاف دلا کر ملتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے اور اس زمین سے بہت خوش ہوں۔ ہیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنی غلط تھی ہاشم کو سمجھنے میں۔ ہاشم کی شخصیت کا یہ پہلو اس کے لیے کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل اب ہاشم کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ ہیر اب اس ماحول میں مکمل طور پر عادی ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اس پر سے وہ تمام سخت پابندیاں ہٹا دی تھیں جو شہر میں اس نے لگا رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر اب وہ لڑکی نہیں رہی جو باغی اور ضدی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ہیر اب ہاشم کے کہے کے بغیر اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، اس کی چائے کا خیال رکھتی اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی۔ ہاشم بھی اب اسے انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتا۔ ایک رات ہیر کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی مگر اسے کسی کے رونے اور انتہائی خوبصورت آواز میں کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تجسس کے مارے آواز کی سمت چل پڑی۔ آواز ہاشم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ہیر نے اندر جھانکا تو ہاشم جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور سوز تھا کہ ہیر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ رب کائنات کے حضور رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ ہیر جو ہمیشہ مذہب اور خدا سے دور رہی تھی، آج اس کی آواز نے اس کے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی پچھلی زندگی کی تمام غفلتوں اور گناہوں پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خود کو ہاشم کی طرح اللہ کے رنگ میں رنگ لے گی۔ چند دن بعد ہیر کے بابا حویلی آئے۔ وہ ہیر کے چہرے پر موجود سکون اور حیا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہیر ان سے ہاشم کی شکایتیں کرے گی
مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹتا۔ ہیر بیٹا، میں ہاشم اور تمہاری باقاعدہ رخصتی کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا، کیا تم اس شادی کے لیے دل سے رضامند ہو؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا جان، ہیر نے نظریں جھکا کر انتہائی حیادار انداز میں جواب دیا۔ میں ہاشم کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہاشم میرا ہم سفر ہے۔ اس کے بابا خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے فوراً شادی کی تاریخ طے کی اور ہیر کو شادی کی تیاریوں کے لیے اپنے ساتھ واپس لاہور لے آئے۔ واپس آ کر ہیر نے سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا۔ اس نے اپنے ان تمام نام نہاد اور مطلب پرست دوستوں سے مکمل رابطہ ختم کر لیا جو اسے اندھیرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی الماری سے وہ تمام مختصر اور بیہودہ کپڑے نکال کر پھینک دیے اور اس کی جگہ سادہ، باوقار اور باحیا لباس نے لے لی۔ وہ اب نماز کی پابندی کرنے لگی تھی۔ اس نے قرآن پاک پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کا گھر والا ہر فرد اس کی اس مثبت تبدیلی پر حیران اور خوش تھا۔ وہ بالکل ہاشم کی پسند اور اس کے اصولوں کے مطابق ڈھل چکی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہیر سرخ رنگ کے انتہائی خوبصورت اور باوقار عروسی لباس میں ملبوس اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض اور روایتی پگڑی میں بے پناہ پرکشش اور وجیح لگ رہا تھا۔ ہاشم نے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہیر کی خوبصورتی اور اس کے چہرے پر موجود حیا اور نور نے ہاشم کو کچھ پل کے لیے بے خود کر دیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہیر، ہاشم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی محبت اور ملائمیت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا سختی نہیں تھی، بلکہ صرف ہیر کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے ہاشم۔ ہیر نے اپنی نم آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آواز میں عقیدت اور شکر گزاری کی انتہا تھی۔ اگر تم میری زندگی میں سختی بن کر نہ آتے تو میں آج بھی اسی غفلت اور اندھیرے کی زندگی میں بھٹک رہی ہوتی۔ تم نے مجھے زبردستی ہی صحیح مگر روشنی کا راستہ دکھایا ہے۔ تم نے مجھے مجھ سے ملوایا ہے۔ میں تمہاری ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے تم پر فخر ہے ہیر ملک۔ ہاشم نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے انتہائی گہری اور پرسکون آواز میں جواب دیا۔ تم نے میرے غصے کو برداشت کیا اور خود کو ایک بہترین انسان ثابت کیا۔ اب یہ سفر ہم دونوں کا ہے اور ہم اسے ایک ساتھ مل کر طے کریں گے۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے۔ ہیر کو اپنا وہ محافظ اور سچا پیار مل گیا تھا جس نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لیا تھا۔ اب وہ ہاشم کی ملکہ تھی اور ہاشم اس کی زندگی کا وہ روشن ستارہ جس کی روشنی میں اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔